انوار میں اضافہ فرماتا ہے، تجلیات میں اضافہ فرماتا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر ہر شے کی ایک الگ سے برکت ہے۔ گناہ تو معاف ہوں گے، مگر جو برکتیں روزوں کے ساتھ اللہ پاک نے جوڑ دی ہیں وہ صیام سے ملیں گی، اور جو خاص اجر اور اپنی رضا اور اپنی بارگاہ سے عطا ہونے والا کرم روزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ روزوں سے ملے گا، جو رات کے قیام اور صلاۃ التراویح کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ اس کے ذریعے ملے گا، اور پھر اللہ پاک نے خصوصی خیر اور برکت اور فضیلت اور اجر اور عظمت جو شب قدر میں رکھی ہے، لیلۃ القدر میں، وہ اسی رات میں ملے گی، وہ باقی جگہوں سے نہیں ملے گی۔ تو اس طرح ان کی کمیت میں بھی اور ان کی کیفیت میں بھی اور ان کی کوانٹٹی میں بھی، کوالٹی میں بھی، ان کے ریزلٹ میں بھی، کانسیکوینسز میں بھی اور بلیسنگز میں بھی اضافہ در اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو لیلۃ القدر کو یہ جو چیز عطا ہوئی، پہلے تو اس کو یہ بیان کر دیں کہ لیلۃ القدر ہے کون سی رات، پھر اس کے ساتھ اگلا موضوع بیان کرنا ہے کہ کیا وجہ ہے ایک رات دوسری رات سے افضل کیوں ہوتی، ایک مہینہ اس کو دوسرے مہینوں پر افضل کیوں کیا ہے؟ بنائے ہوئے تو سب اللہ کے مہینے ہیں، راتیں سب اللہ کی ہیں، عبادت بھی اللہ کی ہے، ان گھڑیوں میں ان کی سعادتوں اور برکتوں اور ان کی خیرات اور حسنات اور برکات میں فرق کیا ہے؟ اس نقطے پر میں خصوصی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے یہ لے لیں کہ لیلۃ القدر کون سی رات، اس پر امام بخاری نے آگے چل کے یہ لے لیتے ہیں، وہ پورا باب قائم کیا ہے کتاب و فضل لیلۃ القدر میں، باب و فضل لیلۃ القدر، یعنی کتاب قائم کی ہے لیلۃ القدر کی فضیلت میں۔ آگے امام بخاری نے الگ، دیکھیے یہ حدیث تو امام بخاری کتاب الایمان میں لائے ہیں، اور ہر وہ چیز جس سے وہ ایمان کو ثابت کرتے ہیں، ایمان کی قوت کو ثابت کرتے ہیں، ایمان کے درجے میں بلندی کو ثابت کرتے ہیں، ایمان کے اضافے اور اس کے کمال کو ثابت کرتے ہیں، اور جو چیز ایمان کے بڑھانے اور قوی کرنے اور مضبوط اور بلند کرنے کا باعث بنتی ہے، ان تمام امور کو اور اعمال کو اجمالاً، اختصار کے ساتھ یا اشارتاً یا اجمالاً کتاب الایمان میں درج کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پھر ان میں سے آلموسٹ اکثر چیزوں کا ذکر بعد ازاں الگ الگ کتاب میں یا باب میں تفصیل سے پھر لاتے ہیں، اس میں تفصیل ملتی ہے۔ تو چونکہ حدیث ہم نے پڑھ لی تو میں نے چاہا کہ میں ساتھ اس اگلی کتاب جو فضل و لیلۃ القدر پر ہے تو اس کا بھی مطالعہ کروا دوں، تاکہ ہمارے اسباق میں اور دروس میں وہ چیز بھی ہو جائے۔ اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ آج کی گفتگو میں یہ ایک چیز بتاؤں، لیکن اس کی زیادہ وضاحت کروں گا اس نقطے کی جب انشاءاللہ اس کی اگلی ایک نشست یا 2 نشستوں کے بعد ہم کتاب العلم کو انشاءاللہ شروع کریں گے۔ کتاب العلم میں اس اگلا نقطہ جو عرض کرنے لگا ہوں اس کی توضیح کروں گا۔ اب اختصاراً سمجھ لیں، ہمارے ہاں تصورات میں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں اور اس طرح مفہومات کی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ یعنی ایک چیز ہے، اس کے میننگز ہیں، ہم نے اس میننگ کا مفہوم جو بنایا ہے اس کی اصل کوئی فاؤنڈیشن ہے، مگر اس کو پورا کا پورا مفہوم جب بنا لیتے ہیں اس کے اندر کئی چیزیں اپنی سوچ اور سمجھ سے بغیر سند اور دلیل کے ہم داخل کر کے ایک اپنے ذہن کا مفہوم بنا لیتے ہیں، اس میں کئی خطائیں، کئی غلطیاں ہوتی ہیں، کئی مغالطے، اور بندہ ٹھوکریں کھاتا۔ اس طرح ایک چیز ہے، ایک حکم ہے، علم کا ایک باب ہے، اس کا ایک اصل ہے، اس کو جب ہم ایک پورے تصور میں کنورٹ کرتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں، اور ایک پورا تصور بنتا ہے، کانسیپٹ بنتا ہے، تو اس کنسیپٹ میں کئی چیزیں اپنی سمجھ کے مطابق، اپنے محدود علم کے مطابق، اپنے تجربے کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق، اور کئی اپنی طبیعت کے مطابق ڈالتے ڈالتے پورا ایک تصور گھڑ لیتے ہیں۔ چونکہ اس کی پیچھے ایک تھوڑی سی اصل تھی، اس کی وجہ سے اپنا اعتماد قائم رکھتے ہیں کہ یہ اس پر بیس کرتا ہے، اور بھول جاتے ہیں کہ اس میں 90% چیزیں یا 80% چیزیں یا 75% چیزیں ہم نے اپنی طبع، سوچ اور اپنی کم علمی کی وجہ سے ایڈ کر لی ہیں۔ دیگر عوامل اور دیگر جو فیکٹرز ہیں، مؤثرات، ان کے ذریعے وہ تصور بن جاتا ہے، تو غلط تصور پھر آگے منتقل ہوتے ہیں، ہم پھر ان کو بیان کرتے ہیں۔ تو میری ان نشستوں کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ غلط تصورات کی تصحیح ہو، اصلاح ہو، تصورات کی بھی اصلاح ہو اور مفہومات کی بھی تصحیح ہو، یعنی ریفارمنگ آف میننگز
اینڈ کریکٹنگ آف کانسیپٹس، یا ریفارمنگ دا میننگز اور کریکٹنگ دا کانسیپٹس، تاکہ کانسیپٹ بھی کریکٹ ہوتے چلے جائیں، چیزوں کے جو معانی ہیں اور مفاہیم ہیں اور تصورات ہیں ان کی بھی درستگی ہوتی چلی جائے، کس طرح ہم ٹھوکر کھاتے ہیں، اس تفصیل پہ انشاءاللہ آگے کتاب العلم میں اس پر پوری گفتگو کروں گا، اور آج بھی انشاءاللہ یہ چیز کچھ تھوڑی سی آ جائے گی۔ تو امام بخاری نے قرآن مجید کی وہ پوری سورت کا ذکر کر دیا، سورۃ القدر کا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ لیلۃ القدر کی خاص فضیلت کیوں ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ القدر میں 30ویں پارے میں کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ گویا لیلۃ القدر کی فضیلت کا سبب واضح ہو گیا۔ اب یہ وہ فضیلت ہے جو پورے ماہ رمضان کی ہر رات کو میسر نہیں۔ وہ پہلے جو سوال اٹھایا تھا اس کا جواب بھی آ رہا ہے۔ ماہ رمضان کی ہر رات کی اپنی فضیلت ہے، وہ دیگر تمام مہینوں کی راتوں سے افضل ہے اس کی ہر رات، وہ ماہ رمضان المبارک کی رات ہونے کی وجہ سے۔ پھر اس کے اندر کا قیام اور دن کا صیام، ان کی برکتیں اور فضیلتیں، مگر ان کے اندر ایک رات چھپائی گئی ہے جس کو لیلۃ القدر، بڑے عظیم شرف اور عظمت اور برکت اور بلندی والی رات۔ وہ جو رات ہے اس کو غیر معمولی فضیلت، وہ کیوں دی گئی؟ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ہم نے اس شب قدر میں قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اب قرآن کو کیسے نازل فرمایا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن تو لگ بھگ 23 برس میں، 22 برس اور کئی مہینے اور کئی دن آقا علیہ السلام پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا۔ 13 برس کے قریب مکی زندگی تھی، 10 برس کے قریب مدنی زندگی تھی۔ تو یہاں فرمایا کہ شب قدر میں نازل کیا، اس کا مطلب یہ ہے، کتب میں آتا ہے احادیث کے اندر، یعنی سنن کبریٰ امام نسائی نے بھی اس کو بیان کیا صحابہ کرام سے، امام طبری نے بھی بیان کیا۔ لیلۃ القدر کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ وہ رات ہے لیلۃ القدر کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید اولاً لوح محفوظ پہ محفوظ فرمایا تھا، لوح محفوظ پر۔ لوح محفوظ سے قرآن مجید اللہ رب العزت نے جملتاً واحدتاً، یعنی اکٹھا سارا کا سارا ایک ہی بار لوح محفوظ سے اتارا آسمان دنیا پر، اور اس پر بیت العزت میں محفوظ کر دیا۔ تو لوح محفوظ سے جس رات میں قرآن مجید اللہ رب العزت نے اتارا، یہ نزول کا پہلا درجہ تھا، انزال قرآن تھا، اس کو انزال قرآن کہتے ہیں، پہلا سٹیپ تھا، پہلی سٹیج تھی۔ تو لوح محفوظ سے بیت العزت، یہ کعبہ ہے، جیسے بیت المعمور ایک مقام ہے عزت کا، آسمان دنیا پر اتارا، تو وہ رات لیلۃ القدر تھی جس گھڑی میں وہ قرآن مجید سارا کا سارا الحم سے والناس تک اللہ رب العزت نے منتقل فرمایا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر۔ وہ جس گھڑی میں وہ منتقل فرمایا، وہ گھڑی لیلۃ القدر میں ہے، اس کو محصور کر دیا ہے ماہ رمضان المبارک کے اندر، اور پھر آگے حدیث نبوی میں ہے ماہ رمضان کے آخری 10 راتوں کے اندر۔ پھر مزید تخصیص کی آقا علیہ السلام نے فرمایا آخری 10 راتوں کی تاک راتوں کے اندر۔ وہ رات گھومتی رہتی ہے، اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان 5 تاک راتوں میں آخری عشرہ رمضان کے اندر وہ لیلۃ القدر بدل بدل کے آتی ہے۔ مگر وہ جو رات ہے وہ 21 کو آئے یا 27 کو آئے یا 25 کو آئے، وہ جو رات ہے وہ کنٹین کرنے والی ہے اس رات لوح محفوظ سے بیت العزت پر اللہ پاک نے پورا قرآن یک بارگی نازل فرمایا تھا۔ پھر وہاں سے جبرائیل امین حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا لے کر آقا علیہ السلام پہ اترتے رہے، نازل کرتے رہے۔ جو نزول قرآن کا دوسرا سٹیپ ہے اس کو تنزیل قرآن کہتے ہیں۔ تو پھر ارشاد فرمایا اس رات کو اتنی بڑی فضیلت ملی قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے کہ اس کے اندر قرآن اترا، رات اتنی برکت اور فضیلت والی ہو گئی۔ پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اس حصے پر گفتگو ابھی آگے کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اس رات کی فضیلت یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے اس ایک رات کے چند لمحوں کی عبادت۔
اس ایک رات میں کی گئی دعا، اس ایک رات میں طاعت، اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، اس ایک رات میں جتنی ساعتیں گزار لیں وہ 1000 مہینوں میں اگر مسلسل کوئی عبادت کرے تو اس سے افضل ہے۔ تفسیر اور حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے عرض کیا، آپ کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل اور پہلے زمانوں میں لوگوں کی عمریں زیادہ تھیں، تو آقا علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ پہلے زمانے میں ایک شخص تھا، اس کی 1000 مہینے کے قریب عمر تھی، 1000 مہینہ اسے عمر پائی، اور اس 1000 مہینے کی عمر میں وہ دن کو جہاد کرتا تھا اور رات ساری اللہ کی عبادت کرتا تھا اور سارے دنوں کو روزہ بھی رکھتا تھا، تو قائم اللیل تھا، صائم الدہر تھا، مجاہد تھا، غازی تھا، عابد تھا، اور 1000 مہینے کی عمر پوری اس نے طویل پائی۔ یہ کوئی بن جاتی ہے 83 سال اور 4 مہینے کے لگ بھگ اتنا عرصہ، یعنی 85 سال، 84 85 سال کے قریب آپ ایک راؤنڈ فگر سمجھ لیں کہ اس کے قریب یہ زمانہ بنتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ تو نے پہلی امتوں کے لوگوں کو اتنی طویل عمریں دی تھی اور وہ طویل زمانہ تیری عبادت کرتے، جہاد کرتے، روزہ رکھتے، راتوں کا قیام رکھتے اور بڑے اجر پاتے تھے، اور جب میرا وقت آیا بعثت کا تو میری امت کے لوگوں کی عمریں ہی تھوڑی ہیں، وہ اتنی عبادت نہیں کر سکتے، کاش ادھر بھی اتنی دی ہوتی۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ اور یہ سورت نازل فرما دی اور فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو 84 85 سال پوری عمر پا کر ساری زندگی راتوں کا قیام اور دن کے روزے اور مجاہدے اور جہاد اور عبادات کر کر کے ایک درجے کو پہنچتے تھے۔ میں صرف آپ کی امت کو اس مہینہ رمضان میں ایک رات صرف دے دیتا ہوں، جو اس ایک رات کو تلاش کر کے 5 راتیں جاگے گا نا، 21ویں کو بھی جاگے، 23ویں کو بھی، 25ویں، 27ویں، 29ویں، 5 راتیں، تاکہ 5 راتیں اگر جاگا تو اس نے لیلۃ القدر تلاش کر لی۔ اپیرنٹلی اسے علامت معلوم ہو یا نہ ہو، اسے پتہ چلے یا نہ چلے کہ یہ لیلۃ القدر ہے، اب اس سے غرض نہ رہا، اس نے ان 5 سے باہر تو جانی نہیں ہے لیلۃ القدر۔ جب وہ 5 راتیں اس نے عبادت کر لی، 5 کی 5 راتیں، تو ان میں اسے پتہ چلا یا نہ چلا اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ تو آقا علیہ السلام سے فرمایا باری تعالیٰ نے، میرے محبوب اگر آپ کا امتی وہ ایک لیلۃ القدر میں عبادت کر لے گا تو اسے ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی شب و روز کی عبادت سے زیادہ ثواب مل جائے گا، خیر من الف شہر۔ یہ نزول ہے اس کا۔ پھر اس رات فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، یعنی سدرۃ المنتہا تک سے ملائکہ اترتے ہیں، جھنڈ در جھنڈ، لشکر در لشکر، ہجوم میں ملائکہ اترتے ہیں، والروح اور جبرائیل امین بھی اترتے ہیں، اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے، وہ اس رات کو اترتے ہیں اور ہر خیر کا امر لے کر آتے ہیں، جو چیز مقدر ہوتی ہے اس کا امر لے کر آتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے سلامتی لے کر آتے ہیں، ہر طرف سے سلامتی ملتی ہے مومن کو، طاعت گزار کو، عبادت گزار کو، اس شب کو جاگنے والے کو، اور یہ اس سلامتی کے پیغام اور قبولیت کے پیغام اللہ پاک کی بارگاہ سے ملائکہ کے ذریعے اس رات کی صبح تک جاری رہتے ہیں، فجر تک۔ یہ لیلۃ القدر کی وہ صورت ہے جس کا میں نے ذکر کیا۔ اب امام بخاری نے، جیسا کہ میں نے عرض کر دیا، انہوں نے آگے احادیث وارد کی ہیں، میں خلاصتاً بیان کر دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 2015، اس سے قبل ہے حدیث نمبر 2014، اس کا مضمون وہی ہے جو ہم پہلے اپنی موجودہ پڑھی گئی حدیث نمبر 35 میں بیان کر چکے، اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا۔ پھر اس کے بعد باب نمبر 2 کی، اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری 7 راتوں میں تلاش کیا کرو، عنوان ہے۔ اور تیسرا باب امام بخاری نے قائم کیا، باب و تحری لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، آخری عشرہ رمضان کی جو طاق راتیں ہیں جن کا میں نے ذکر کر دیا، 21 23 25 27 29 طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ اس میں حدیث لائے ہیں امام بخاری 2017 ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ آقا علیہ السلام نے
عموم کے حکم دیتے دیتے فائنلی تخصیص فرما دی، آخری عشرے کی 5 تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے، اس کی اگلی حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اس میں ارشاد فرمایا فابتغوها فی العشر الاواخر وابتغوها فی کل وتر، اس لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو اور خاص طور پر آخری عشرے کی ہر تاک رات میں تلاش کرو، تاک رات میں۔ وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ فَاسْتَحَلَّتِ السَّمَاءُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَأَمْطَرَتْ۔ پھر اپنی حیات طیبہ کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، میں نے ان تاک راتوں میں اس کو پایا ہے، تو میں نے جب سجدہ کیا تو میرے ماتھے پر پانی اور مٹی لگ گئی، یعنی اللہ پاک نے آسمان کھول دیا تھا اور بارش کی وجہ سے زمین بھیگ گئی اور میرے ماتھے پر پانی اور مٹی آئی۔ ایک اشارہ آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ تاک راتوں میں تلاش کرو، اور اکثر و بیشتر کیا ہوگا، جو رات لیلۃ القدر ہوگی ممکن ہے اس میں کچھ پھوار آئے، کچھ بارش کے قطرے بھی آئیں، یہ اشارہ دے دیا۔ پھر اگلی حدیث، اس میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث امام بخاری لائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ پر آشکار کر دی، کہ یہ معین کر دی کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے، اور آپ امت کو بتانے کے لیے باہر تشریف لائے، صحابہ کرام کو بتانے کے لیے تشریف لائے، بتانا چاہتے تھے کہ لیلۃ القدر پھر میری امت 5 راتوں میں بھی تلاش نہ کرے، ایک ہی متعین کر دوں۔ تو بتانے کے لیے تشریف لائے تو باہر 2 آدمی جھگڑ رہے تھے۔ فرمایا خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر فطلعها رجلان من المسلمین، نکلے تو 2 آدمی جھگڑ رہے تھے اور آپ ہمیں بتانے کے لیے باہر نکلے۔ فقال، آقا علیہ السلام نے پھر ہمیں فرمایا خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر، صحابہ سے فرمایا لوگو میں تمہیں لیلۃ القدر بالتعیین معین ایک رات بتانے کے لیے نکلا تھا۔ فطلعها فلان وفلان فرفعت، میں نے دیکھا آگے لوگ جھگڑ رہے تھے تو لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے اس لیلۃ القدر کی جو بالتعیین معرفت تھی، معرفت تعین، وہ اٹھا لی گئی۔ پھر میں نے نہیں بتایا، پھر اللہ کا امر نہیں ہوا کہ میں بتا دوں۔ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، فرمایا اچھا ہوگا، اس میں اچھائی ہوگی، آپ کے لیے بہتری ہوگی۔ ایک رات اگر تم پر آشکار ہو جاتی تو تم سارا مہینہ غفلت کرتے اور صرف ایک ہی رات جاگتے۔ اب اللہ پاک چاہتا ہے کہ تم کم سے کم آخری عشرے کی تاک راتیں تو زیادہ جاگو، رمضان کی باقی راتوں کے مقابلے میں جو آخری 5 راتیں تاک آ جائیں ان میں تلاش کرو، محنت کرو، پھر اس کی قدر بھی ہوگی، پھر اس کا اجر بھی ہوگا۔ یہ حدیث یعنی صحیح بخاری کی میں نے کتاب الایمان سے، اور پھر اس کے آگے باب لیلۃ القدر اور کتاب فضیلت لیلۃ القدر سے کر دی۔ اب یہ تو ہو گئی کہ 5 تاک راتیں ہیں، اس میں پھر تعیین بھی کی گئی ہے۔ صحابہ کرام نے جس نے لیلۃ القدر پائی اس نے اس کی علامتیں بیان کی اور اپنے تجربہ کی بنیاد پہ، معرفت کی بنیاد پہ تعیین بھی کر دی۔ امام شافعی کا رجحان 21ویں شب کی طرف زیادہ گیا، بہت سے صحابہ کرام جن کا رجحان 27ویں کی طرف گیا، کبھی کسی نے 25ویں کا بیان کیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان سے پوچھا گیا لیلۃ القدر کون سی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ناس من اصحاب رسول اللہ اور کئی صحابہ کثرت کے ساتھ وہ اس امر میں شک بھی نہیں کرتے تھے کہ لیلۃ القدر 27ویں شب ہوتی۔ وہ اکثریت 27ویں شب کو لیلۃ القدر جانتے۔ کیسے؟ اکثر انہوں نے لیلۃ القدر کی علامتیں اور کیفیتیں 27ویں شب میں دیکھی ہوں گی۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو کوٹ کر دی۔ تو اسی طرح امام احمد بن حنبل نے صحیح روایت کے ساتھ، امام مسلم نے، امام ابو داود نے، امام ترمذی نے حضرت بن حبیش سے روایت کی ہے، انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ لیلۃ القدر کی تعیین کیا ہے، آپ نے فرمایا انہا لیلۃ 27، وہ 27ویں شب رمضان ہے۔ اب کثرت کے ساتھ بہت سے صحابہ سے اور اولیاء سے 27ویں شب رمضان کا ذکر آتا ہے، اور عام طور پہ ختم قرآن کے لیے 27ویں شب رمضان جو ہے وہ، اور لیلۃ القدر کے طور پہ امت کے باقی بلاد میں، عالم اسلام کے اکثر شہروں میں اس کو بالتعیین کیا بھی جاتا ہے۔ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ قطعیت نہیں ہے، ایسا نہیں کہ صرف 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے، نہیں، مدار ہوگا کہ شب
قدر آخری عشرہ کی 5 تاک راتوں میں گھومتی ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29، 5 میں بدل بدل کے آتی ہے، یہ قطعی امر ہے۔ اب اکثر جو اقوال 27ویں کے لیے آتے ہیں، اس سے یہ ہے ممکن ہے کثرت کے ساتھ بدل بدل کے جو آتی ہے تو 27ویں میں کثرت کے ساتھ آتی ہوگی۔ یہ صحابہ کرام، تابعین اور بہت سے بزرگوں کے اقوال جو 27 پہ مرکوز ہوتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ ممکن ہے کثرت سے 27ویں شب آتی ہے۔ اگر آپ اسی کو بالالتزام کرتے رہیں تو اس سال نہیں تو اگلے سال، اگلے نہیں تو اگلے سال جلد ہی پا لیں گے۔ اور اگر اس آخری عشرہ میں 5 راتوں کا التزام کریں جاگنے کا، پھر آپ کسی ایک سال بھی مس نہیں کریں گے، ہر سال پا لیں گے، ہر سال پا لیں گے۔ بعضوں نے اجتہاداً قیاس آرائی بھی کی ہے، وہ یہاں بھی استنباط کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کا لفظ سورۃ القدر میں 3 بار آیا ہے، 3 بار، اور لیلۃ القدر کے لفظ میں 9 حرف ہیں ٹوٹل، تو 3 بار اللہ نے ریپیٹ کیا، تو یہ 9 بار جب آیا ہے تو یہ 27 کا عدد بنتا ہے۔ گویا اشارتاً اللہ رب العزت نے ادھر متوجہ کر دیا کہ 27ویں شب ہوگی۔ سو میں اس سبجیکٹ کو کلوز کرتے ہوئے اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تعیین 27ویں شب کی یا کسی اور شب کی، یہ تعیین قطعی نہیں، یہ کثرت کے ساتھ اور اغلباً ہو سکتی ہے، اکثر ہو سکتی ہے، اغلب ہو سکتی ہے، مگر جو ڈیفینٹ ہے وہ یہ کہ 5 تاک راتوں میں بدل بدل کے آتی ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں اس موضوع پر کہ یہ فضیلت کیا ہے۔ راتیں سب اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ یہاں میں کانسیپٹ کی کلیئرٹی کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا میں نے کہا، تصورات کی اصلاح اور مفہومات کی تصحیح۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے علم کے کلچر کو، ہمارے ہاں علم کا کلچر بہت بگڑ گیا ہے، بدقسمتی۔ ہم علم بغیر سند کے چلا رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو علم اس وقت زمانے میں ہے، اکثریت کا حال یہ ہے کہ معلومات ہیں، وہ علم نہیں ہے۔ جب تک رسوخ نہ ہو، تیقن نہ ہو، اس کا اتصال اور سند نہ ہو اور تحقیق نہ ہو، اور اکابر سے جو سند ہیں اس علم میں، ان سے آپ نے ترتیب کے ساتھ لیا نہ ہو، مشقت نہ کی ہو، ریاضت نہ کی ہو ان سے لینے میں، اور اپنے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کے لیے ان سے سند نہ لیں جو خود سند تھے علم کے باب میں، جن کے ذریعے علم قرآن، علم حدیث، علم سنت، علم عقیدہ پہنچا ہے، جن سے بڑھ کر ہم میں سے کسی کی تحقیق نہیں۔ ہم سب ان کے خوشہ چین ہیں، ہم سب ان کے خوشہ چین ہیں۔ یہ صحیح بخاری کیوں ساری دنیا پڑھ رہی ہے؟ علماء اور بھی تھے۔ میں اس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کتاب العلم کے بیان میں کروں گا۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں، امام بخاری کو کیوں لیتے ہیں؟ وہ کہ سند ہیں۔ امام مسلم کو کیوں لیتے ہیں؟ سند ہیں۔ امام ابو حنیفہ کو کیوں لیا؟ انہوں نے دین کو مرتب کیا، سند ہو گئے۔ امام مالک سند ہو گئے، امام شافعی سند ہو گئے، امام احمد بن حنبل سند ہو گئے، محدثین سند ہو گئے، فقہاء سند ہو گئے۔ پھر جب روایات آ گئی، احادیث آ گئی، تو ان کے معانی کا بیان، اس کے لیے بھی سند چاہیے۔ ایک سند ہے ٹیکسٹ کے نسلاً بعد نسلاً منتقل ہونے کی، ٹیکسٹ، متون، نص۔ ایک ہے اس نص کا معنی، اس کے میننگز، اس کے مفاہیم، اس سے اخذ ہونے والے احکام، اور اس سے نکالے جانے والے تصورات اور مفہومات۔ ایک وہ ایسپیکٹ ہے، اس کے لیے بھی سند چاہیے۔ اس سے ایک دائرہ ہے، اخلاقی اصلاح کی بات ہو، عمومی ہیومن رائٹس کی بات ہو، بھلائی کی بات ہو، خیر کی بات ہو، لوگوں کے اعمال، احوال، اخلاق کی اصلاح کی بات ہو، جو آسانی سے سمجھ آتی ہے، وہ آپ قرآن مجید کی نص حدیث پاک سے ڈائریکٹلی بیان کرتے چلے جائیں، جس میں کسی گمراہی کا، غلط رائے قائم کرنے کا، غلط تصور، غلط مفہوم کا امکان اور شائبہ نہیں ہوتا۔ وہاں تک درست ہے، اس کے لیے آسان ہے۔ مگر جہاں ایسا امر آ جائے گا جہاں آپ نے ایک عقیدے کی بنیاد رکھنی ہے، ایک تصور قائم کرنا ہے، ایک مفہوم وضع کرنا ہے، ایک حکم وضع کرنا ہے، مفہوم شرعی ہے یا اس کی اہمیت اعتقادی ہے یا اس کی اہمیت فقہی ہے یا حکمی ہے یا نظری ہے، اور اس کے ساتھ پھر لوگوں کا ایک دینی مزاج بننا ہے۔ جب اس کے معانی، مفہومات، تصورات پر بات آئے تو ان کے لیے بھی سند چاہیے۔ وہ لوگ جو عرب تھے اور ائمہ محدثین تھے، جن کی اپنی زبان عربی تھی، قرآن اور حدیث کی لینگویج تھی، وہ از خود معنی متعین نہیں کرتے تھے ایسے امور میں، کیونکہ اس سے دین پر بڑا ظلم ہو جائے گا۔ ہر شخص کی سمجھ میں جو چیز آئے گی وہ بیان کرنے لگ جائے گا۔ ایک ایک لفظ کے 10 معنی ہیں۔
کئی اطلاقات ہیں، کس معنی میں لفظ یہاں آیا، کون سا معنی لیں، کون سا نہ لیں، کیا حکم اخذ کریں، کیا نہ کریں، کس جگہ اس کا اطلاق کریں، کہاں نہ کریں، یہ سارے معانی اور تعبیرات اور تصورات کے لیے بھی سند تھی، تو وہ اکابر سے لیتے تھے۔ اگر حدیث کا معاملہ آتا تو آج کے دن تک بھی ہم حافظ ابن حجر اسقلانی سے لیں گے۔ میں نے پھر عرض کر دیا، آسان چیزوں میں حرج نہیں ہے، بالکل آسان، اخلاقیات کی، اصلاحیات کی، انسانیات کی، عام چیزوں میں کوئی پرابلم نہیں، وہ آسان ہے، مگر جہاں احکام آ جائیں، عقائد آ جائیں، اصول آ جائیں، ضوابط آ جائیں، نظریات آ جائیں، معتقدات آ جائیں، تصورات اور مفہومات شرعیہ آ جائیں، وہاں اگر حدیث کی ہوگی تو ابن حجر اسقلانی کی قید میں چلے جائیں گے، انہوں نے کیا کیا معنی لیے، امام عینی کی تحقیق کیا کیا لی، اس پہ چلے جائیں گے، امام قسطلانی پہ چلے جائیں گے، انہوں نے کیا کیا لیا، امام کرمانی پہ جائیں گے، انہوں نے کیا کیا کیا۔ الغرض ہم پھر یکے بعد دیگرے ائمہ کی شروع کا مطالعہ کریں گے، قاضی ایاز پر جائیں گے کہ انہوں نے مسلم میں کیا کیا، امام نووی کی طرف جائیں گے، کیا کہا، امام جلال الدین سیوطی کی سے پوچھیں گے، انہوں نے کیا کیا معنی متعین کیے۔ یعنی ہم اپنے اوپر بیریئرز لگائیں گے، چونکہ یہ جو ائمہ تھے اجل، یہ سند تھے حدیث کے علم پر، ان کے پاس اصول تھے، فروع تھے، قواعد تھے، نظریات تھے، تحقیق تھی، سمندر تھے۔ جب ان کا زمانہ آیا، انہوں نے بھی اٹھا کر خلا سے اپنی مرضی کے مطابق معانی بیان نہیں کر دیے۔ امام ابن حجر اسقلانی جیسی ہستیاں اور امام عینی اور قسطلانی اور امام سیوطی اور علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن القیم، آپ جدھر بھی چلے جائیں، قاضی ایاز اور امام نووی، انہوں نے بھی معنی از خود، چونکہ عرب ہے ان کی زبان عربی، تو از خود متعین کر کے نہیں لوگوں کو پہنچا دیے، نہیں، آپ اٹھائیں ان کی تمام کتب، فتح الباری کو اٹھائیں، ارشاد الساری کو اٹھائیں، عمدۃ القاری کو اٹھائیں، تمام کتب اٹھاتے جائیں، وہ بھی جب معنی لاتے ہیں تو کہتے ہیں ابن بطال نے یہ کہا، وہ لائیں گے کہیں گے امام کرمانی نے یہ کہا، وہ جب لائیں گے تو اپنے پہلے جو ان کے ائمہ ہو گزرے، امام خطابی نے یہ کہا، یعنی ان سے پہلے جو ائمہ تھے ان سے سند لیں گے، امام ابو الحسن اشعری نے یہ کہا، امام ماتریدی نے یہ کہا، امام نصفی نے یہ کہا، جس فن کی بات کریں گے اس فن کے ائمہ کی بات کوٹ کر کے اس کے دائرے میں آئیں گے، امام آجری نے یہ کہا، امام لالکائی نے یہ کہا، اوپر جائیں گے تو مجاہد نے یہ کہا، اکرمہ نے یہ کہا، یعنی جاتے جاتے تابعین تک چلے جائیں گے، جب وہ بات کریں گے تو صحابہ کو کوٹ کریں گے، اور تبع تابعی کوٹ کرے گا تو تابعی سے لے گا سند، اس کے بعد سلف صالحین ان سے سند لیں گے، مفسرین ان سے سند لیں گے، ائمہ تفسیر سے، محدثین ائمہ حدیث کے، فقہا جب بات کریں گے، امام مالکی، حنفی، شافعی، ائمہ کی بات کو اصول اور سند بنا کے آگے چلیں گے۔ یعنی علم بیریئرز کے ساتھ چلا ہے، جہاں شرعیات آتی ہیں، تصورات اور مفہومات آتے ہیں۔ یہ اس طرح مادر پیزت آزاد علم نے لوگوں میں گمراہی پیدا کر دی ہے۔ بے سند علم جو ڈائریکٹ ہم کسی کی نہیں مانتے، ہم براہ راست کریں گے، یہ کام 1400 سال میں کسی نے نہیں کیا۔ آپ خود امام بخاری کے درس اب لے رہے ہیں، امام بخاری خود حدیث نبوی نقل کرنے سے پہلے اس کا معنی متعین کرتے ہوئے اپنے سے اوپر ائمہ، تابعین، اتباع التابعین، صحابہ، ان کے اقوال لیتے ہیں، یعنی معانی، تصورات اور مفہومات میں بھی سند لیتے ہیں، اس کے بعد حدیث کی نص پر، ٹیکسٹ پر جاتے ہیں۔ اگر امام بخاری جیسی ہستیوں نے ایسا نہیں کیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے نہیں کیا ہے، وہ سند لیتے ہیں اپنے اساتذہ اور شیوخ سے، اتباع التابعین، وہ اپنے اساتذہ اور شیوخ سے سند لیتے ہیں، اسی کا نام سند ہے۔ الاسناد من الدین، امام ابن سیری نے فرمایا، امام عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ علم جو ہے وہ سند کے ساتھ ہے۔ پہلے زمانوں میں یعنی تابعین سند نہیں پوچھتے تھے کہ ہر کوئی سچا تھا، اور کوئی آدمی غلط تعبیر نہیں کرتا تھا کسی نص کی۔ جب غلط تعبیریں کرنے لگے، غلط روایتیں گھڑنے لگے، علم کے اندر خلط ملط ہونے لگا، سچ اور جھوٹ ملایا جانے لگا، تو ہم علم لینے سے پہلے پوچھتے ہیں کس سے لیا ہے، ہم اسناد پوچھتے ہیں کس سے روایت کی ہے، یعنی متن بعد میں سنتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا فرمان کیا ہے، نہیں پوچھتے ہیں لیا کس سے ہے، اس نے کس سے لیا، اس نے کس سے لیا، پوری سند کو کھنگالتے ہیں، اس کا نام الاسناد ہے۔ یہ علم کے اندر جو اسناد کی سگنیفیکنس ہے وہ یہ صرف نصوص کے لیے یعنی علم روایت کے لیے نہیں، علم درایت کے لیے بھی ہے، درایت کے لیے بھی۔
اس کا فہم اور معنی کس طرح اخذ ہو۔ اگر اس کو سارا ختم کر دیا جائے تو بڑا آسان ہے لوگوں کو گمراہ کرنا۔ لوگ دنیا میں ہو رہے ہیں گمراہ۔ اب یہ جو ہمیں شب قدر کی بات کی، ایک سوال قائم کر دیا جائے، ساری راتیں برابر ہیں۔ جب آپ سند پہ نہیں رہیں گے اور تصورات کے لیے اکابر کی دیے ہوئے قواعد کے اندر پابند اپنے آپ کو نہیں سمجھیں گے اور پابندیوں سے آزاد ہو کر فری لانسر ہو جائیں گے اور علم کو بالکل بلا نسب کر دیں گے، علم کا نسب ہی کوئی نہیں بچے گا، اور مادر پدر آزاد کر دیں گے۔ جس طرح بچہ بچی، لڑکے لڑکی، اولادیں نسب کے بغیر کوئی قبول نہیں کرتا، اس کا نسب پوچھتے ہیں کس کا بیٹا ہے، جس کے باپ کا ہی پتہ نہ ہو تو اس کے نسب کے بارے میں اس پر اعتماد کوئی نہیں کرتا۔ تو علم کا بھی نسب ہے، علم کا بھی نسب ہے، سند علم کا نسب ہے، وہ آپ کے لیے درست اور غلط کی حدود متعین کرتا ہے، ورنہ ہر شخص جس کے جی میں آئے بیٹھ کر تعبیر کرے اور گمراہ کرے۔ یہود یہی کرتے تھے۔ تورات کی جو تحریف ہوتی تھی وہ تعریف فقط لفظی نہیں تھی، وہ تعریف معنوی بھی تھی۔ کچھ لفظوں کی ہیر پھیر کرتے، لفظوں کو بدلتے، کانٹ چھانٹ کرتے، یہ بھی تعریف تھی۔ کچھ لفظ نہیں بدلتے تھے، ان کے معنی بدل دیتے تھے۔ تو معنی تو بندہ اپنے دماغ سے ہی بدلتا ہے نا، الفاظ وہی ہیں، اس سے یہ مراد ہے، میں اسے یہ سمجھاؤں، میں اسے یہ سمجھاؤں۔ تو دین اور شریعت کی حفاظت اس میں ہوئی ہے کہ ہر شخص کو میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں، یہ کھلی چھٹی نہیں دی۔ اس علم کا نسب رکھا ہے۔ آپ یوں سمجھتے ہیں، نہیں امام اسقلانی نے کیا سمجھا، امام ابو حنیفہ نے کیا سمجھا، امام سیوطی نے کیا سمجھا، امام قسطلانی نے کیا سمجھا، یعنی ائمہ کی جو سند ہے انہوں نے کیا کیا فہم لیا اور کیا نہیں لیا، تو حدود متعین کی۔ اب یہ بات میں نے کیوں کی، یہ جو پورا ایک یہ سمجھیں تمہید کی ہے اس پورے تصور کی، وہ یہ کئی تصورات ایسے ہوتے ہیں جو بڑے اپیلنگ ہیں، اچھے ہیں۔ اپیلنگ تصورات کو آپ نعرہ بنا دیں چلا کے اور اس کا غلط اپلیکیشن شروع کر دیں تو دین میں بالکل ستیہ ناش کر دیتا ہے انسان، جو چاہے لوگوں کو گمراہ کر دے۔ مثلا کوئی کہہ دے کہ کیا فضی سب برابر ہیں، حضور نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر اور گورے کو سرخ پر، سرخ کو گورے پر، سیاہ کو سفید پر، سفید کو سیاہ پر کوئی فضیلت نہیں، لا فضل علی عربی۔ ایک حدیث پڑھ لی ہے تو حدیث کی بات۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو آپ نے پڑھ لی اس کا اطلاق جو کر رہے ہیں کیا وہ بھی صحیح ہے؟ اطلاق غلط ہے، یعنی ایک اصل بندہ صحیح پکڑتا ہے اور اس کا 10 جگہ 100 جگہ اطلاق غلط کر دیتا ہے۔ اصل ٹھیک ہے، یعنی کوٹ وہ کریں گے، اطلاق غلط ہے، علم سارا ستیہ ناش ہو جائے گا، گمراہی پیدا ہوگی۔ اسی طرح خیال آئے گا یہ رات کی فضیلت کیوں، ساری راتیں، سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے وقت اللہ کے ہیں۔ تو جب یہ بات اپیلنگ ہے، سارے وقت اللہ کے ہیں، کسی ایک رات نے یا ایک وقت میں وہی سورج ابھرتا ہے، دیکھو نا طلوع، اور وہی غروب ہوتا ہے، وہی رات کا اندھیرا، وہ دن کی روشنی، تو رات کو رات پر فضیلت کہاں سے آ گئی؟ تو کرنے کو کوئی آدمی یہ کرے تو اس سے قرآن کی بھی نفی ہو جائے گی۔ ذہن اگر چلنے لگ جائے تو کرنے والا قرآن کی نفی کر دے گا۔ کیا پڑھا ہے لیلۃ القدر میں، کیا پڑھا ہے شب قدر میں؟ ساری راتیں برابر ہیں، جہاں جی چاہے اللہ سے مانگو، مدد طلب کرو، دعا کرو، برکت ہوگی۔ تو فضیلتیں ختم ہو گئیں، سب انسان برابر ہیں، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں۔ اگر اس کا اطلاق اپنے مادر پدر آزاد بلا نسب علم کے ساتھ کر دیں تو پھر ساری فضیلتوں کی درجہ بندی قرآن و سنت کی بھی بندہ انکار کر دے گا، ایک گمراہی پیدا ہوگی۔ اچھا، ساری جگہیں برابر ہیں، یہ جو برابری کا تصور ہے اس کو اگر اس طرح ٹھوکنے لگ جائیں تو ہر فضیلت اور درجہ بندی کا نظام تباہ ہو جائے۔ سب جگہیں برابر ہیں، کیا فضیلت ہے، کیا امتیاز ہے، اگر اس طرح کرے تو سارا نظام ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ساری پابندیاں کیسے لگتی ہیں؟ جب آپ علم کو نسب اور سند کے ساتھ لیتے ہیں اور مادر پدر آزاد نہیں کرتے۔ اب میں یہ لیلۃ القدر کا باب اس حصے میں آتا ہے جس کی وجہ سے میں نے پورا کنسیپٹ کلیئر کرنے کی کوشش کی۔ اب ذرا اس پر آ جائیے۔ فضیلت مکانی بھی ہوتی ہے، زمانی بھی ہوتی ہے، شخصی بھی ہوتی ہے، عمل اور حال سے ریلیٹڈ بھی ہوتی ہے، نیت اور اخلاص سے ریلیٹڈ بھی ہوتی ہے۔ یعنی جو فضیلت ہے یہ جگہ کے بدلنے سے، انسان کے بدلنے سے، اب یہ سمجھنے والی بات ہے، میں نے پوری تمہید کو ذہن میں رکھ لیں، میں نے کیوں کہ اب جا کے آپ کو تصور سمجھ میں آ جائے گا۔ جگہ کے بدلنے سے، انسان کے قلب کی حالت کے بدلنے سے فضیلت اور درجہ بھی بدلتا چلا جاتا ہے۔ اب سمپلی مکانی فضیلت کو لے لیتے ہیں۔
آپ کہہ سکتے ہیں یعنی اگر مادر پدر آزاد اور بے نسب علم ہو تو وہ یہ کہے گا کہ کسی جگہ کو کیا سب جگہیں اللہ کی ہیں. اپیلنگ بات ہے. تو وہ لوگ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں، مگر ان سب جگہوں کو بنانے والے رب نے ایسا نہیں کیا. مسجد حرام میں کعبۃ اللہ میں جا کے نماز پڑھیں تو 1,00,000 نمازوں کا اجر. نماز وہی ہے، یہ 4 فرض ہیں یا 2 فرض ہیں، ایک وقت کی نماز وہی نماز ہے، وہی رب ہے. بندہ بھی وہی ہے، جو لاہور سے گیا ہے، جو لندن سے گیا ہے، جو راولپنڈی سے گیا ہے، جو امریکہ سے گیا ہے، بندہ بھی وہی ہے، رب بھی وہی ہے. نماز بھی وہی ہے، ظہر کی وقت بھی وہی ہے، رکعتیں بھی اتنی ہیں. یہاں پڑھی تھی ایک نماز تھی، اس حرم کعبہ میں جا کے پڑھی 1,00,000 نمازوں کا اجر ہو گیا. جگہ بدلی تو فضیلت کا زمین سے آسمان تک فرق آ گیا. مسجد نبوی میں جا کے پڑھی 50,000 نمازوں کا اجر مل گیا روضہ رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. باقی سب کچھ وہی ہے، کیا بدلی؟ صرف جگہ بدلی. تو مکان کے بدلنے سے دیکھیں کتنا فضیلت کا فرق آ گیا. لہٰذا یہ اصول یہاں نہ رہا کہ سب جگہیں برابر ہوتی ہیں، نہیں، اللہ پاک نے نہیں بنائی. جو اللہ مقرر کر دے اور اللہ کا رسول مقرر کر دے وہ شرعیات میں آ جاتا ہے. اس میں کمی بیشی آپ اور میں نہیں کر سکتے، یا وہ احکام آپ اور میں کسی اور جگہ پہ اطلاق نہیں کر سکتے، وہ شرعیات ہیں. مگر اس سے ایک اصول وضع ہو جاتا ہے، اصول اخذ ہوتا ہے. تو وہاں 50,000 نمازیں. اور یہ جو دونوں فضیلتیں ہیں مکہ اور مدینہ کی، دونوں حرمین کی، یہ فضیلتیں آقا علیہ السلام کی وجہ سے. اب یہ فضیلتیں جو حرمین کو ملی اس کی نسبت ایک شخص سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین، سید الرسول، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ان کی ذات کی وجہ سے ہے. مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں رہے. قرآن مجید نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. میں اس شہر مکہ کی قسم اس لیے کھاتا ہوں میرے محبوب کہ آپ اس شہر کے رہنے والے ہیں، آپ اس شہر میں پھرتے. تو حضور کے قیام اور سکونت کی وجہ سے مکہ شہر کی قسم کھائی. مدینہ طیبہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مکہ کو حرم ابراہیم نے بنایا تھا علیہ السلام، اور مدینہ کو حرم میں بناتا. تو آقا علیہ السلام نے، اللہ کے نبی نے حرم بنا دیا. اب وہ احکام بن گئے ان شہروں سے ریلیٹڈ جو دنیا کے باقی شہروں پر اپلائی نہیں ہوتے. تو دیکھا شخصیت کی نسبت سے احکام متعین ہوئے جو اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور چونکہ انہوں نے کیے وہ شریعت بن گئی، فضیلت مختلف ہو گئی. تیسری آقا علیہ السلام نے فرمائی مسجد اقصیٰ ہے، وہاں نماز پڑھنے کا اجر اتنا زیادہ ہے. اس کے بعد پھر آپ اپنے محلے میں نماز پڑھتے ہیں، اس مسجد کا اجر اور ہے، اور ایک بڑی جامع مسجد میں پڑھتے ہیں تو اس کا اجر اور ہے. تو دیکھیے مسجدیں ہیں آپ ہی کے شہر میں مگر ان کے اجر بڑھ گئے. وہ بڑی جامع مسجد نماز جمعہ ہوتی ہے اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. عام محلے کی چھوٹی مسجد جہاں پنجگانہ نماز اجر اور ہے. پھر مسجد میں پڑھتے ہیں اجر اور ہے، اور گھر میں پڑھتے ہیں تو اجر 25 گنا صرف گھر سے نکل کے مسجد میں آنے سے. مسجد بنائی تو آپ نہیں ہے نا، اینٹیں رکھی، گارا لیا، آپ نے گھر بھی بنایا اور آپ ہی نے مسجد بنوائی، مگر اس کا نام چونکہ اللہ کے گھر کا رکھ دیا. یہ مسجد ہے، صرف نام اللہ کے گھر کا رکھے جانے کے باعث نماز وہی آپ گھر پڑھ رہے تھے اور وہ یہاں آ کے پڑھی، 25 گنا اس کا اضافہ ہو گیا اجر کا. تو جگہ کے بدلنے سے آپ نے دیکھا کہ اجر بڑھتے چلے گئے. جگہ کے بدلنے سے اجر بڑھ گئے، اور جگہوں کا کسی نسبت کی وجہ سے مبارک ہو جانا اور زیادہ برکت اور اجر کا باعث ہو جانا، یہ پھر اصلاً قرآن و سنت سے ثابت ہے. اب قرآن مجید کی طرف آ جائیے تو ساری جگہیں آپ دیکھتے آئیں گے برابر نہیں رہیں گی. جس کو اللہ کے کسی محبوب و مقرب بندے سے نسبت ملی یا بندوں سے نسبت ملی، وہ جگہ باقی جگہوں سے زیادہ برتر ہوتی چلی گئی. یہی اصول پھر باقی چیزوں پر آگے آئے گا. قرآن مجید میں آقا علیہ السلام کے معراج کا ذکر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کا ذکر آیا. پھر فرمایا الذی بارکنا حولہ. مسجد اقصی کیا ہے؟ جس کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے برکتیں دے دی، مبارک کر دیا. آپ نے دیکھا مسجد اقصی اٹ سیلف تو برکت والی ہے ہی.
اللہ کا گھر ہے، مگر اس جگہ فرمایا الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کے شہروں کو، سراؤنڈنگ ایریاز کو ہم نے مبارک بنا دیا۔ اب وہ جو سراؤنڈنگ ایریاز مبارک ہیں، اس سے آپ 100 میل باہر چلے جائیں، وہ مبارک ہیں، وہ اس طرح مبارک نہیں رہیں گے۔ تو القدس مسجد اقصیٰ کے ارد گرد سراؤنڈنگ ایریاز کو مبارک کر دیا اللہ پاک نے، تو وہ خطہ زمین یا خطہ ہائے زمین، زمین کے باقی خطوں سے زیادہ بزرگی والے ہو گئے۔ جیسے مکہ ہوا تھا، جیسے مدینہ ہوا تھا، اس وقت القدس ہو گیا، اور اس کے سراؤنڈنگ ایریاز بارکنا حولہ، برکت والے ہو گئے۔ وہ خاص برکت جو ان جگہوں کو ملی، وہ دیگر ایریاز کو وہ برکت نہیں، اللہ پاک دیتا ہے۔ اور کیوں؟ اس کی نسبت پھر اللہ کے مقرب بندوں سے ہوتی ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں کثرت سے انبیاء علیہ السلام آئے، جہاں جہاں انبیاء کثرت کے ساتھ آئے، جس جس سرزمین پہ وہ رہے، وفات پا گئے، وہ سارے خطہ زمین باقی زمین کے خطوں سے زیادہ بابرکت ہو گئے۔ اس کی برکت بڑھتی چلی گئی، قدر و منزلت بڑھتی چلی گئی۔ پھر قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ آتا ہے، حکم آتا ہے قرآن مجید میں، آیت ہے، بنی اسرائیل کو فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری قوم اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ کسی جگہ آپ نے قوم کو کہا کہ چلو اس کو فتح کرنا ہے، وہ جو شہر تھا جہاں موسیٰ علیہ السلام لے کے جانا چاہتے تھے، اس کو قرآن نے کہا، یہ بات میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور یہ زمین مقدس سرزمین ہے، اس میں داخل ہو۔ جس سرزمین کو، خطہ زمین کو اللہ قرآن کی وحی میں الارض المقدسہ کہے، اس سے بڑھ کر اور ثبوت کیا ہے کہ سارے خطے ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک جگہ کو دوسری جگہ پر فضیلت ہوتی ہے کسی نسبت کی وجہ سے۔ ارض المقدسہ، اب وہ ارض مقدسہ کیا ہے، اس پر پڑھیے، تابعین کے اقوال ہیں۔ حضرت مجاہد نے کہا کہ اس سے مراد طور، اور طور کے ارد گرد کا جو ماحول ہے وادی سینا ہے۔ اب ذہن میں آتا ہے کہ اس وقت فرمایا جب شاید وادی سینا میں موجود تھے۔ حضرت ضحاک روایت کرتے ہیں اس سے مراد یروشلم ہے، ایلیا اور بیت المقدس، یہ جو پورا یروشلم ہے، ایلیا اور القدس پورا، انہیں فرمایا کہ اس سے مراد وہ شہر ہے۔ اچھا، اکرمہ، سدی اور ابن زید وہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد اریحا ایک شہر تھا جہاں لے کے جانا چاہتے تھے، اور القدس بعد میں جانے کی بات ہونی، تو وہاں اریحا شہر کو الارض المقدسہ کہا۔ یہ وہ تمام شہر ہیں جہاں کثرت کے ساتھ پیغمبر آئے تھے، اللہ کے نبی جہاں جہاں جن کی بعثت ہوتی، جہاں رہتے، ہجرت کر کے جہاں کے سکونت اختیار کرتے، جہاں اللہ کی دعوت دیتے، جہاں ان کا وصال ہو گیا، ان سارے خطہ زمین کو الارض المقدسہ تھا کہا۔ اور حضرت قلبی نے کہا اس سے مراد دمشق ہے یا فلسطین اور اردن کا بعض حصہ ہے، اور حضرت قتادہ نے کہا اس سے مراد شام کے کچھ حصے ہیں۔ اب مراد جو بھی شہر ہیں، سمجھانا مقصود یہ ہے کہ قرآن مجید کی نص شام ہے یا اردن کا کچھ حصہ ہے یا دمشق کا کچھ حصہ ہے یا ایلیا ہے یا یروشلم ہے، اریحا ہے، جو بھی شہر تھا، مگر قرآن نے اس کو الارض المقدسہ کہا۔ ایک اصول اور ایک قاعدہ وضع ہو گیا کہ اللہ پاک اپنے مقرب بندوں، نبیوں، رسولوں اور ان کے برگزیدہ بندوں کے قیام اور سکونت کی وجہ سے اس سرزمین کو شریف بنا دیتا۔ ارض المقدس، آپ کہیں اس شہر شریف میں داخل ہو جائیں، اس بزرگی اور برکت والے شہر میں داخل ہو جائیں، یہ کانسیپٹ ہے۔ اب اس کو حدیث سے بھی لے لیتا ہوں میں، اور یہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، یعنی کسی ایک قریہ اور شہر کو، وہاں کوئی بزرگ ہوں گے، عبادت گزار لوگ رہتے ہوں گے، اللہ کے محب اور مقرب بندے ہوں گے، ان کی سکونت اور قیام کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت ہے اس خطہ، اس شہر، اس زمین کو بھی بزرگی والا شہر کہنا، اس کو شرافت اور کرامت کے ساتھ بیان کرنا۔ یہ تو قرآن مجید کی ساری نصوص آ گئی نا۔ اب ذرا صحیح بخاری کو لے لیں اور صحیح مسلم، صرف دو حدیثیں، حدیث ایک ہی ہے مگر دو ریفرنس دینا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کو لیں اور بخاری شریف کی کتاب الانبیاء، کتاب الانبیاء کے اندر حدیث نمبر 3283، 3283، صحیح بخاری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں،
آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، یہ جو آگے لفظ آئے گا وہ آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا. یہ جو میں نے آیت پڑھی جس کی تفسیر تابعین سے بیان کی، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا، الارض المقدس، اللہ نے فرمایا یہ مقدس سرزمین ہے. اور اب آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص جس نے 99 قتل کر دیے تھے، حدیث اور واقعہ معروف ہے، اس نے پھر کسی سے اب آخری پوچھا کہ میری توبہ کی اب بھی کوئی شکل ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آقا علیہ السلام بتا رہے ہیں صحابہ کرام کو. تو اس راہب نے کہا کہ ہاں ایک شکل ہے، وہ جو گاؤں ہے قریہ، وہ برکت والا گاؤں ہے، وہاں اللہ کے عبادت گزار بندے رہتے، اس میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر توبہ کرو. اب جو بات سمجھنے والی وہ یہ، توبہ تو اللہ سے کرنی ہے. اللہ ہر جگہ ہے، ہر شخص کی سنتا ہے، جس جگہ پکارے سنتا ہے، رات کو دن کو، یہاں یا وہاں، ہر جگہ سنتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث سنا رہے ہیں صحابہ کرام کو، ایک قاعدہ وضع فرما رہے ہیں، ایک اصول دے رہے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں؟ ان مقرر حدود سے نکل کے اپنی مرضی کا علم گھڑ کے لوگوں کو ایسا یعنی معلومات دینا جس سے لوگ گمراہ ہو جائیں، اللہ رسول کے احکام اور قواعد سے ہٹ جائیں. یعنی ہم علم کی دیواریں گرا رہے ہیں، مسمار کر رہے ہیں. جب دیواریں کسی گھر کی گر جائیں تو چور ڈاکو کے لیے کھل جاتا ہے گھر، جو جس وقت چاہے لوٹ کے لے جائے. جب علم کی دیواریں گر جائیں تو جو چاہے ڈاکہ ڈال لے، چوری کر لے اور علم اور کے نام پر جو چاہے گمراہی پھیلا دے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو کہا گیا جاؤ اس قریہ میں، اور جب رستے میں گیا وہ شخص ابھی پہنچا نہیں تھا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کی موت واقع ہو گئی رستے میں. اب اس کی روح قبض کرنے کے لیے ملائکہ آ گئے. اب یہ میں متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی، مگر پڑھ رہا ہوں صحیح بخاری سے. فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب. چونکہ وہ قاتل تھا، گناہ گار تھا، تو عذاب کے فرشتے بھی آ گئے روح قبض کر کے، دوزخ کے لیے لے جانا ہے، اور رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، جنت میں لے جانا ہے. اور دونوں میں حدیث کے لفظ ہیں فاختصمت فی، ان کا آپس میں تکرار ہو گیا. جنت اور رحمت والے فرشتے کہیں ہم نے لے جانا ہے، یہ توبہ کے لیے جا رہا تھا. دوزخ والے فرشتے کہیں یہ گناہگار اتنا بڑا قاتل ہے، ہم نے لے جانا ہے، یہ ابھی تو توبہ اس کی ہوئی نہیں تھی. توبہ کرنے کے لیے اس قصبے میں جا رہا تھا جہاں اللہ والے، اللہ کے برگزیدہ بندے رہتے تھے، وہاں جا کے ان کی معیت میں جا کے توبہ کرنی تھی. ان کا جھگڑا ہو گیا. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبِي، ان کی سیٹلمنٹ یہ ہوئی دونوں فرشتوں کی کہ چلو فاصلہ ناپ لیتے ہیں، یہ اپنے گاؤں سے زیادہ قریب ہے یا اللہ والے برگزیدہ بندوں کے گاؤں جدھر جا رہا تھا اس کے زیادہ قریب ہے. جدھر کا فاصلہ کم ہوگا ادھر ہی کے فرشتے لے جائیں، رحمت والے یا عذاب والے کون سے. تو ناپا. اب حدیث پاک ہے بخاری شریف میں، فَأَوْحَى اللَّهُ، زمین کے دونوں ٹکڑوں کی طرف اللہ نے حکم فرمایا، اندر القاء کیا، اِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبِي، وہ جو ایریا فاصلہ اللہ کے برگزیدہ محبوب بندوں کے گاؤں کی طرف رہ گیا تھا، اس کو حکم دیا ان تقربی کہ تم سکڑ جاؤ، اے فاصلہ تو سکڑ جا. فاصلے کو حکم ہوا سکڑ جا تاکہ یہ تمہارے گاؤں کی طرف قریب ہو جائے. وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَبَاعَدِي، اور اپنے جس گاؤں سے چلا تھا اس طرف کے فاصلے کو کہا کہ تو اور پھیل جا تاکہ ان کا اختلاف ختم ہو جائے. پھیل گئی. جب انہوں نے ناپا، وقال قیسوا ما بینہما فوجد الی هذه اقرب بشبر فغفر له، جب انہوں نے ناپا تو اللہ والے مقرب بندوں کے قصبے کی طرف جو ڈسٹینس رہتا تھا وہ تھوڑا نکلا، اس کی بخشش ہو گئی اور مغفرت والے فرشتے لے گئے. اس نیت سے کہ وہ ایسی سرزمین کی طرف چل پڑا اور ان بندوں کی صحبت اور مجلس کے لیے چل پڑا جو اللہ کے مقرب تھے، تاکہ وہاں جا کے میں اپنا حال بدلوں. یعنی اس کی نیت بدل گئی، ایک طرح اس کی توبہ کا آغاز ہو گیا. اور ان کی مجلس میں جاؤں اور اس میں بتایا تھا کہ پلٹ کر پھر اپنے شہر میں واپس نہ آنا، یہ گناہوں کی سرزمین ہے، پلٹ کر واپس نہ آنا. اب امام مسلم نے یہی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. اس میں آقا علیہ السلام کے الفاظ سنیے صحیح مسلم کے، ان ابی سعید الخدری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا ثم خرج من قریۃ الی قریۃ فیہا قوم صالحون، وہ اپنے شہر سے نکل کے
اس شہر یا گاؤں کی طرف چل پڑا جس میں صالح لوگ رہتے تھے، اللہ والے رہتے تھے، ادھر چل پڑا۔ آگے وہی واقعہ ہے۔ پھر فرمایا کہ جب فرشتوں نے تکرار کے بعد ناپا تو ارشاد ہے حدیث پاک میں جو آقا علیہ السلام کے کلمات ہیں صحیح مسلم میں، فاختصمت فیہ الملائکۃ الرحمہ و ملائکۃ العذاب، دونوں میں تکرار ہوا، رحمت کے فرشتوں میں اور عذاب کے فرشتوں میں۔ فکان الی القریۃ الصالحہ اقرب منہا بشبر فجعل من اہلہا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو القریۃ الصالحہ تھا، یعنی وہ ایک شہر ہے۔ میں نے پھر ابھی شروع نکالی کہ اس قریہ کا نام کیا تھا، ایسے اپنے ذوق کے لیے، تو جب نکالی تو امام ابن حجر عسقلانی کی شرح میں بھی اور امام عینی کی شرح میں اس قریہ کا نام اس حدیث کی شرح میں نکلا ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، اور المعجم الکبیر میں طبرانی کے اندر یہ روایت آئی ہے کہ اس میں اس قریہ کا نام آیا ہے نصرہ۔ نصرہ یہ فتح الباری، عمدۃ القاری، یہ شروع صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اور پھر بعد میں میں نے حسن بھائی سے کہا کہ اس کی ذرا تحقیق نکالیں، نصرہ شہر ہے، تو پھر محققین کی تحقیق نکالی ابھی اسی آج کا درس شروع کرنے سے قبل، تو اس میں آیا ہے کہ اس کا اصل نام تھا ندرہ، یعنی سواد پر نقطہ تھا، کسی جگہ کتابت میں مس ہو گیا ہوگا۔ یہ محققین کی رائے ہے کہ ندرہ ہے یا نصرہ ہے اس گاؤں کا نام۔ اور امام عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں امام عینی کہ امام ابو اللیث السمرقندی نے بھی تنبیہ الغافلین میں اور کئی مواد کثیر کئی جگہ پر اس گاؤں کا نام آیا۔ اب ندرہ کر لیں تو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں فکان الی القریۃ الصالحہ، یعنی ندرہ شریف کی طرف، یعنی ہماری جو اردو کی زبان ہے اور پنجابی جو ہم عام روزمرہ کی زبان بولتے ہیں، ہماری لینگویج میں آقا علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ ندرہ شریف کی طرف کا فاصلہ کم رہ گیا تھا۔ القریۃ الصالحہ، یعنی وہ جو صالحہ پاکیزہ بزرگی والا مقدس قریہ تھا۔ اور یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ آپ اور میں عقیدت مند لوگ کہہ رہے ہیں۔ ہم تو اجمیر شریف کہیں تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے، اعتراض کرنے والے کا اعتراض بھی آسان ہے کہ اجمیر شریف کیوں کہہ دیا۔ ہم بغداد شریف کہیں تو کہنے والا کہہ دے گا کہ یہ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کی مرید ہیں، بغداد شریف کہہ رہے ہیں، یہ کربلا معلیٰ کہہ رہے ہیں، یہ نجف اشرف کہہ رہے ہیں، یہ مشہد مقدس کہہ رہے ہیں، یہ بخارا شریف کہہ رہے ہیں۔ یعنی ہم جب کہیں تو اعتراض کرنے والا تو کر دے گا، اور سننے والا سمجھ بھی لے گا کہ یہ غلو کرتے ہیں عقیدت کا بڑا، وہ چھوڑ دیں، ہماری بات کو پھینک دیں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں القریۃ الصالحہ، اور القریۃ الصالحہ کا معنی کیا ہے؟ شہر کا نام، قریہ کا نام ہے ندرہ یا نصرہ، تو فرما رہے ہیں نصرہ شریف یا ندرہ شریف کی طرف فاصلہ تھوڑا رہ گیا تھا، یہ القریۃ الصالحہ کا معنی ہے، کم رہ گیا تھا، سو جنت والے فرشتے اس کو لے گئے۔ اب یہ جو بات میں نے آپ کو کی، جب میں یہ حدیث آج درس کے لیے اس کو میں نے کھولا تو میرے ذہن میں ایک واقعہ آ گیا۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، یہ قول تھا، واقعہ تھا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کے فرمودات اور ارشادات کا مجموعہ ہے شمائم امدادیہ۔ یہ ایک آپ کے ذوق کے لیے، طبیعت کے ذوق کے لیے، اور نکتہ بھی ہے جو سمجھایا میں نے، اس کی وضاحت بھی ہے مگر ذوق بھی ہے اس کے لیے۔ تو یہ میں نے 60s کے زمانے میں یہ کتاب پڑھی تھی، یہ ہمارے اپنے گھر کی لائبریری جو میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تھی، مکتبہ قادریہ، اس کی کتب میں سے ہے، جو مکتبہ قادریہ کی قدیم کتب جن کتابوں سے میں پڑھا ہوں۔ اور یہ کتاب چھپی ہوئی ہے شمائم امدادیہ 1314 ہجری کی، جو میرے ہاتھ میں ہے، آپ کے لیے، آپ کی دلچسپی کے لیے ایسے دکھا رہا ہوں اس کی شکل۔ اب یہ لاہور میں نہیں ہے کہ وہ آپ کو دکھا سکیں، یہ اتفاق سے مجھے یاد نہیں تھا کہ یہ کتاب لاہور میں موجود ہے، فرید ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی لائبریری میں، جو منہاج القرآن کی مرکزی لائبریری وہاں ہے، یا یہاں کینیڈا میں میرے پاس ہے، تو اتفاق سے یہی مل گئی۔ اچھا، 1314 ہجری میں یہ چھپی تھی، جس کا مطلب یہ ہوا آج 1442 ہے پروبیبلی، تو جس کا مطلب ہے کہ اس کتاب کی طباعت، اس کو چھپے ہوئے 118-20 سال ہو گئے۔ 118 سال پرانی طباعت ہے اس کتاب کی، 120 سال کے قریب۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ اب بھی یہ کتاب چھپ رہی ہے کہ نہیں، یہ مجھے نہیں معلوم، میرا خیال ہے چھپتی ہوگی،
مگر نسخہ جو میرے پاس ہے، ہمارے گھر کا نسخہ، وہ 120 سال کم و بیش پرانا ہے۔ اس کے اندر جو واقعہ درج ہے، جو آپ کو بتانا مقصود تھا، دلچسپ، اور یہ بھی سن لیں، یہ میں کیوں بیان کروں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ویسے تو جتنے اکابر علماء دیوبند ہیں ان کے شیخ ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی کے یہ شیخ ہیں، وہ ان کے مرید تھے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی ان کے مرید تھے، خلیفہ تھے۔ مولانا خلیل احمد امبیٹوی ان کے مرید تھے، ان کے شیخ ہیں۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی ان کے مرید ہیں۔ یہ تمام اکابر جو علماء دیوبند تھے اس وقت، جو وہ لوٹ جتنی تھی، ان کے شیخ ہیں۔ مگر میرا ان کے ساتھ ایک عجیب تعلق ہے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ میرے دادا شیخ ہیں۔ میرے اساتذہ میں سے ایک استاذ ہیں مولانا سید عبد المعبود الجیلانی۔ 80s میں مجھے کچھ عرصہ وقت ملا، 80s کے سالوں میں ان سے اکتساب فیض کرنے کا اور ان سے بعض چیزوں کا سماع کرنے کا۔ ان کی وفات ہوئی 165 برس عمر تھی۔ اسلام آباد میں ان کا مزار ہے کسی جگہ، 165 برس۔ وہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست شاگرد تھے، براہ راست شاگرد تھے، اور ان سے انہیں اجازت تھی۔ تو گویا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے میرا تعلق تلمذ کا، یہ جو نسبت تلمذ ہے، ایک واقعہ